السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، آج کا جو میرا موضوع گفتگو ہے وہ ہے جھوٹ ایک معاشرتی ناسور۔ انسان سے سرزد ہونے والے زیادہ تر گناہوں کا تعلق اس کی زبان سے ہے۔ اگر انسان اپنی زبان درست کر لے تو وہ کامیابی کے ساتھ اللہ کی رضا کا مستحق ہوتے ہوئے اس کی جنتوں کا مہمان بن سکتا ہے۔ انسان کی کامیابی کے لیے زبان کا کیا کردار ہے، اس کا اندازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات، وان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی جہنم۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً آدمی اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور بے شک آدمی اللہ کی ناراضگی کی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی اس کو کوئی قدر و اہمیت نہیں ہوتی، یعنی اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کیا کہہ دیا، اور اللہ اس کی اسی بات کی وجہ سے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، زبان سے جو سرزد ہونے والے گناہ ہیں، ان میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ جھوٹ ہے۔ غور کیا جائے تو شرک سمیت تمام جو برائیاں ہیں ان کی اصل جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ اس لیے جھوٹ ازل سے لے کر ابد تک حرام ہے۔ کوئی شریعت ایسی نہیں، کوئی معاشرہ ایسا نہیں جس میں جھوٹ کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھا جاتا ہو۔ حتیٰ کہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں بھی جھوٹ کو ننگ اور عار سمجھا جاتا تھا۔ کوئی باشرف آدمی جھوٹ کی نسبت اپنے لیے قطعی پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں ایک واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ درج ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل شاروم کے نام اسلام کی دعوت پر مشتمل ایک خط لکھا تو ہرقل نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو جو تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے، ان کو اپنے دربار میں بلایا اور اپنے ایک ترجمان کو بلا کر اس وفد سے کہنے لگا، ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی؟ فقال ابو سفیان فقلت انا اقربهم نسبا فقال ادنوه منی وقربوا اصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم
انی سائل ھذا عن ھذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحیاء من ان یأسروا علی کاذبا لکذبت عنہ. بخاری کی یہ حدیث ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے رشتہ داری کے اعتبار سے اس شخص کے قریب کون ہے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعوے دار ہے، یعنی جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس شخص کا زیادہ قریبی تعلق دار ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے بٹھا دو. تو پھر وہ اپنے ترجمان سے کہنے لگا کہ انہیں کہو، یعنی اس کے ساتھیوں کو کہو کہ میں اس سے، یعنی ابو سفیان سے، اس شخص کے بارے میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال پوچھوں گا. اگر اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تو یہ جو اس کے ساتھی ہیں یہ اس کو جھٹلا دیں گے، یعنی اگر یہ جھوٹ بولے گا تو یہ کہیں گے کہ یہ، ان کو کہنا پڑے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کی حیا نہ ہوتی کہ یہ مجھ پر جھوٹ نقل کریں گے، یعنی یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے یا اس نے جھوٹ بولا ہے، تو میں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتا. تو غور کیجئے کہ ابو سفیان جو تھا وہ ابھی کفر کی حالت میں تھا اور مکہ کے کافروں کا سردار تھا، اور اس وقت کی جو سپر پاور روم ہے اس کے سربراہ کے سامنے اسے موقع مل رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول لے اور قصر روم شاید اس کے ساتھ اس کے دشمن کو کچلنے کے لیے کھڑا ہو جائے. شدید بغض اور عداوت کے باوجود ابو سفیان جو کفر کی حالت میں ہے جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ ایسا کرنے میں یہ رکاوٹ نہیں تھی کہ ابو سفیان کے ساتھی اس کی تردید کریں گے، یعنی کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ ایسا کرنے میں یہ رکاوٹ تھی کہ ابو سفیان کو اس بات کا ڈر تھا کہ جب واپس وہ اپنی قوم میں جائے گا تو وہ لوگ اس کو جھوٹا یاد کریں گے. ابن اسحاق کی روایت میں اس بات کی واضح صراحت موجود ہے کہ ابو سفیان کہتا ہے فواللہ لو قد کذبت ما رد علی ولکنی کنت امرا سیدا اتکرم عن الکذب وعلمت ان ایسر ما فی ذلک ان انا کذبته ان یحفظ ذلک عنی ثم یتحدث به فلم اکذبہ. اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بولتا تو یہ لوگ میری تردید نہ کرتے، یعنی یہ جو میرے ساتھی ہیں یہ مجھے جھوٹا نہ کہتے. لیکن میں ایک لیڈر تھا اور جھوٹ سے میں اپنی شان کو بالا سمجھتا تھا. تو یہ جو جھوٹ بولنا ہے اس کا یہ نتیجہ ہونا تھا کہ یہ لوگ میری اس بات کو یاد کر لیتے اور پھر مجھے اس جھوٹ کے ساتھ یاد کرتے. اس لیے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرکل کے سامنے جھوٹ نہیں بولا. تو جو منافق ہوتا ہے اس کی صفات میں سے جو بنیادی صفت ہے وہ جھوٹ ہے، کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے، اسے جھوٹ بولنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. اس کے لیے جھوٹ بولنا بالکل دشوار نہیں ہوتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث
اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی خیانت کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کنا فیہ کانا منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا تؤمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر۔ بخاری کی حدیث ہے، 4 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی، یعنی ان 4 خصلتوں میں سے ایک خصلت ہوگی، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یعنی منافقت کی ایک خصلت ہوگی اس میں، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دیں۔ جب اسے امانت دی جائے تو وہ خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب معاہدہ کرے تو غداری کرے، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ تو اسی طرح محترم سامعین، جو جھوٹ بولنے والا ہے، برزخ میں اس کے لیے جو عذاب ہے اس کا اندازہ ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فجر کی نماز کے بعد پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا وہ اپنا خواب بیان کرتا۔ تو ایک صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج رات میرے پاس 2 فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے، تو میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ تو چلتے چلتے ہم ایک آدمی کے پاس آئے جو اپنی گدی کے بل لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک فرشتہ لوہے کا آنکڑا لیے کھڑا تھا۔ تو وہ اس کے چہرے کی ایک طرف آتا اور اس لوہے کے آنکڑے سے اس کی یہ جو باچ ہے، اس کو باچ سے لے کر گدی تک، اور ناک سے لے کے گدی تک، اور اس کی آنکھ سے لے کے گدی تک چیرتا، اور جب وہ یہ عمل مکمل کر لیتا، یعنی چہرے کے ایک طرف سے یہ کام مکمل کر لیتا، تو وہ دوسری جانب آتا وہ فرشتہ، اور دوسری جانب بھی وہ یہی عمل دہراتا چہرے کی، اور اس سے جو پہلی جانب ہے اسے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لے آتا، یعنی وہ پہلی جو جانب جس کو چیرا گیا ہے وہ ٹھیک ہو جاتی، اور جو دوسری جانب ہے اس کے اوپر فرشتہ وہی عمل دہراتا، یعنی اس کے باج سے لے کر اس کی گدی تک، اور ناک سے لے کے گدی تک، اور اس کی آنکھ سے لے کے اس کی گدی تک اس کو چیرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان دونوں نے جو کچھ مجھے دکھایا، اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ آدمی جس کو آپ نے دیکھا تھا، جس کی باچھیں جو ہیں وہ چیری جا رہی تھی، یہ ایک بہت جھوٹا آدمی ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے، اور جب گھر سے نکلتا ہے تو ایسی جھوٹی بات بیان کرتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور اس کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ قیامت تک اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ تو محترم سامعین کرام، اس حدیث کو پڑھ کر جھوٹ بولنے کے گناہ کی شدت کا اندازہ لگائیں، اور
خصوص وہ لوگ جو الیکٹرانک اور پرنٹ اور سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، ان کے لیے یہ بہت قابل غور بات ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے ہی جھوٹ بولنے والے کا یہ حال ہے، اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا. یعنی حساب کتاب کے بعد جو ہے وہ اس کا علیحدہ حساب ہے، وہ الگ سزا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو اس کی سزا شروع ہونی ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو حدیث میں بتائی ہے، جھوٹ بولنے والے کی. تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو سچ ہے اس کا حتمی نتیجہ خیر و برکت کے سوا کچھ نہیں، اور اس کے برعکس جو جھوٹ ہے اس کا انجام نحوست، دنیا اور آخرت برباد، تباہی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں. اس حقیقت کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے اس واقعے سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس مدینہ منورہ پہنچے تو اس غزوے سے بلا عذر بغیر کسی وجہ کے پیچھے رہنے والے لوگوں میں سے ایک گروہ نے یہ اس بات میں اپنی عافیت سمجھی کہ یعنی اس جو یہ جو غزوہ تبوک تھا، اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ جان بوجھ کر اس غزوے میں شامل نہیں تھے ہوئے، حالانکہ ساتھ گئے بھی تھے لیکن وہ اس میں شامل نہیں تھے ہوئے. تو یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی عافیت اس میں جانی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کوئی جھوٹ موٹ کا بہانہ پیش کر کے اپنے آپ کو بچا لیں گے، اور انہوں نے ایسے ہی کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو انہوں نے بہانے بنائے ہوئے تھے جھوٹے موٹے وہ اپنی طرف سے کہہ کر چلے گئے اور مطمئن ہو گئے کہ ہم بچ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں یہ آیات نازل کی. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْوُقُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اللہ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا کہ اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے. تو انہیں چاہیے کہ وہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ اس کمائی پر جو وہ کرتے رہے ہیں. بس اگر اللہ تجھے کبھی واپس اس گروہ ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے آئے اور پھر وہ تجھ سے جنگ کے لیے اجازت طلب کریں تو ان سے کہہ دے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور نہ ہی تم میرے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہوگے، تم پہلی مرتبہ بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے اور پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور نہ ہی تم نے ان کا جنازہ پڑھانا ہے اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہونا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ
کفر کیا ہے اور وہ اس حالت میں مریں گے کہ وہ نافرمان تھے، اور تجھے ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، کیونکہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور ان کو اس حال میں ماریں، یعنی ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ تو ان آیات کو پڑھ کر واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد سے پیچھے رہنے والے یہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، ان پر ان کے جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس کے برعکس وہ گروہ جس میں 3 جلیل القدر صحابی کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ شامل تھے، انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچانے کی بجائے سچ سچ بتا کر سزا اور فیصلے کے لیے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سزا کا فیصلہ سناتے ہوئے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان تینوں کے ساتھ کلی طور پر جو ہے نا بول چال منقطع کر دیں۔ چنانچہ یہ جو سلسلہ ہے یہ 40 راتوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ مدینہ کے کسی بھی آدمی کو ان سے اسلام دعا کی اجازت نہیں تھی، تو ان کو زمین جو ہے نا اپنے آپ پر تنگ محسوس ہونے لگی باوجود اپنی وسعتوں کے، یہاں تک کہ ان کو ان کی اپنی جانیں بھی اپنے آپ پر تنگ محسوس ہونے لگی۔ تو جب 40 راتیں گزر گئیں تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ملا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں۔ تو اسی طرح مزید 10 راتیں اور گزر گئیں۔ جب بول چال منقطع کرنے کے حکم کو 50 راتیں گزر گئیں تو اللہ رب العزت نے اپنے ان تینوں بندوں کی توبہ قبول کی اور قرآن مجید میں یہ آیات نازل کی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بلا شبہ یقیناً اللہ نے نبی پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار پر بھی جو تنگ دستی کی گھڑی میں اس کے ساتھ رہے، اور قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، پھر وہ ان پر دوبارہ مہربان ہو گیا اور ان پر شفقت کے ساتھ توجہ فرمائی، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور شفقت کرنے والا ہے۔ اور ان تینوں پر بھی جو موقوف رکھے گئے تھے، یعنی وہ تینوں صحابی، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی باوجود اپنی وسعتوں کے، اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، پھر اس نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی اور تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے اس موقع پر سچ بولا اور جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچایا نہیں،
بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو میں ہلاک ہو جاتا، جیسے وہ منافق لوگ ہلاک ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جھوٹ جو ہے نا وہ بولنے میں ذرا بھی ان کو دقت محسوس نہیں ہوتی، یعنی جھوٹ بولنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جیسے بات بات پہ جھوٹ بولیں گے، جھوٹے مذاق کریں گے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولیں گے، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جھوٹے خواب بیان کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اِنَّ مِنْ أَفْرَ الْفِرَاءِ أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ، کہ جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھا۔ یعنی ایک خواب دیکھا ہی نہیں ہے آنکھوں نے تو انسان جھوٹ بول کر بتائے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ انسان دوسروں کو بتانے کے لیے جھوٹ موٹ کا خواب بتائے حالانکہ وہ اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح کاروبار میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لین دین میں جھوٹ بولتے ہیں، یعنی اگر کوئی چیز نہیں بیچنے کے لائق یا اس میں کوئی نقص ہے تو اس میں جھوٹ بول کے اس کو صحیح کر کے صحیح بتا کے تو اس کا پورا معاوضہ لیں گے، تو یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور اسی طرح یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی مہمان جائے کہیں تو جو میزبان ہوتا ہے اس نے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی نہ کوئی تو اس کی تواضع کرنی ہے، تو جو مہمان ہے وہ تکلف کی وجہ سے کھاتا نہیں ہے یا کہے گا کہ مجھے بھوک نہیں ہے یا مجھے طلب نہیں ہے یا میرا دل نہیں کر رہا، حالانکہ دل اور بھوک کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ تو ایک روایتی مروت اور تکلف کی خاطر جو ہے نا وہ جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ جو عمل ہے یہ عمل بھی جھوٹ میں شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہم پر بھی پیش کیا، تو ہم نے کہا کہ ہمیں اس کی خواہش نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو۔ اسی طرح بہت سے والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے یا اگر بچہ رو رہا ہے اسے چپ کرانے کے لیے ماں کہہ دے گی کہ چپ کرو، وہ جینا آ گیا، وہ بلی آ گئی، یا اسے ڈرانے کے لیے کہ کسی طرح چپ کرے تو مائیں جھوٹ بولیں گی، یا باپ کہے گا کہ اچھا چپ کرو میں تمہیں لے دوں یہ فلانی چیز لے دوں گا، چپ کر جاؤ۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اگر یہ تو مطلب کہ بچے کو بہلانے تک ہیں تو یہ جھوٹ ہے، اگر واقعی بچے کو چیز لے کے دینی ہے وہ تو پھر یہ بات سچ میں شامل ہے۔ اور اسی طرح جو مائیں کہتی ہیں بچوں کو ڈراتی ہیں کہ وہ دیکھو وہ جینا آ گیا، وہ بلی آ گئی یا وہ ہو گیا، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے، تو یہ جو باتیں ہیں یہ بھی جھوٹ میں شامل ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ یہ چیز لے لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے پوچھا کہ تم اسے کیا چیز دینے کا ارادہ رکھتی ہو، تو میری والدہ نے کہا کہ میں اسے کھجور دوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے یہ چیز نہ دیتی تو یہ بات تمہارے جھوٹ میں لکھ دی جانی تھی۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
کی روایت ہے کہ جس نے کسی بچے سے کہا کہ آؤ یہ چیز لے لو اور وہ چیز اس نے نہ دی تو یہ بھی اس کے جھوٹ میں، یہ بات بھی جھوٹ میں لکھی جائے گی۔ تو اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ جو واقعے کے خلاف ہو، اور اگر ان سے استفسار کیا جائے، پوچھا جائے، تو وہ کہتے ہیں میں نے تو یہ بات ایسے ہی کی تھی، یا میں نے دوسروں کو ہنسانے کے لیے یہ کہا تھا، اس میں کوئی سچائی تو نہیں ہے، یا یہ بات میرے منہ سے نکل گئی تھی۔ تو یہ جو باتیں ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ بھی جھوٹ میں شامل ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدَّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو ہنسائے، بے شک اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اس بات ان احادیث سے اندازہ لگائیں کہ جھوٹ کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنی مذمت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جھوٹ جو ہے وہ کتنا ناپسند کیا جاتا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں، ہم بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم دن میں کتنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کسی بچے کو چپ کرانے کے لیے، یا بچے کو ٹالنے کے لیے، یا اگر ماں سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اسے چھپانے کے لیے ایک جھوٹ کے پیچھے کتنے جھوٹ بول۔ گھر کے جو افراد ہیں، ماں جو ہے خصوصاً گھر میں، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنا محاسبہ کرے، خود جھوٹ سے پرہیز کرے، کیونکہ اگر ہم بچوں کو کہیں گے کہ آپ جھوٹ نہ بولو، ایسے نہیں، جھوٹ نہیں بولتے، تو بچے کہتے ہیں کہ آپ بھی تو ایسے بولتی ہیں، آپ نے بھی تو یہ بات کہی تھی، وہ بھی تو ایسے تھی۔ تو سب سے پہلے ماؤں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی جو انداز گفتگو ہے اس میں جھوٹ شامل نہ ہو، کوشش کریں کہ جھوٹ سے بچیں۔ اگر ہم مائیں جھوٹ سے بچیں گی تو اپنی اولاد کو بھی جو ہے نا اس کی ترغیب دیں گی، اور اولاد جو ہے وہ پھر ہمیں مطلب سمجھے گی کہ ہماری ماں اس معاملے میں سخت ہے، ہماری ماں نہیں ہمارے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں، وہ برداشت نہیں کرتی، تو ہمیں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو جب ہم ہی خود جھوٹ بولیں گے اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو پھر دوسروں نے کیسے اثر کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا، تاکہ ہماری وجہ سے یہ جو معاشرہ ہے وہ صحیح ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔